بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام، سادات اعظام، ہمارے CAC صاحب، ہمارے ہر دل عزیز لیڈر حنیفہ جان صاحب، ایگزیکٹو کونسلر صاحبان، دراز کے کونسلر صاحبان اور دراز کی غیور عوام، السلام علیکم۔ ویسے ابھی تک جتنے بھی مقررین یہاں پر آئے انہوں نے آپ کو مفصل تفصیل سے بتایا کہ آج کا یہاں ان کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر پارٹیسپینٹ نے آپ کو بریف کیا۔ میں صرف اتنا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس بار کرگل قوم نے، تمام اداروں نے مل کر، تمام پارٹیوں نے مل کر متفقہ طور پر ایک کینڈیڈیٹ کو نکالنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ یہاں سے جا کے لداخ کی نمائندگی کرے، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کرگل کی نمائندگی کرے، لداخ کی نمائندگی کرے۔ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے، جب ہمارے اسٹیٹ کو توڑا گیا، ہمیں یتیموں کی طرف الگ کر دیا گیا، ہم سے 370 چھینا گیا، ہم سے 35 چھینا گیا، ہمیں ایک یوٹی بنا کے غلاموں کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے بھائی اور بزرگوں، یوٹی دینے کا مطالبہ ڈسٹرکٹ کرگل کی عوام نے نہیں کی تھی، البتہ ہمارے لہکے بھائیوں نے کیا تھا، لیکن لہکے بھائیوں نے یہ ٹوٹی یوٹی کی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یوٹی ود لیجسلیچر۔ آج وداؤٹ لیجسلیچر یوٹی دیا اور ہمیں جمہوریت سے نکال کر بیوروکریسی کی غلامی کے نیچے ڈالا گیا۔ آج کرگل کی عوام ایک LG صاحب اور 4 کمانڈر سیکٹریوں کی غلام بن کے بیٹھی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑ کر بہت سی قربانیاں دے کے ہندوستان کو آزاد کر کے جمہوریت کا حق حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے BJP نے لداخ والوں کو جمہوریت سے نکال کے بیوروکریسی کی غلامی کے نیچے ڈال دیا، جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ میں آج اپنے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں، ہوم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو لداخ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو ہمیں پورا اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے تاکہ ہم بھی جمہوریت سے جئیں گے، اپنے حق کے ساتھ جئیں گے۔ اور میں ہوم منسٹر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر یوٹی آپ کو ہر دل عزیز ہے تو آپ گجرات کو بھی یوٹی بنا کے دکھائیے، ہم مان لیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ آپ گجرات کو یوٹی بناؤ، پھر ہمیں بھی یوٹی تسلیم ہے، ورنہ یہ یوٹی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کو گزارش کروں گا، حالات کو خراب ہونے سے پہلے، لداخ میں بھی کشمیر کے جیسے حالات ہونے سے پہلے ہمیں اسٹیٹوٹ کا درجہ دے دو اور سکھ شیڈول دے دو، ورنہ حالات کے سینٹرل گورنمنٹ خود ذمہ دار ہوگی۔ بھائیو بزرگوں، آج کا یہ مقابلہ جو ہو رہا ہے یہاں پر ہماری پارلیمنٹ کا، ہمارے کینڈیڈیٹ کا، آج کمیونزم اور لبرلزم کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ ہم لبرل قوموں کے ساتھ ہیں، لبرل لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آج جگہ جگہ دیکھ لیجئے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو یا ہوم منسٹر صاحب ہو، کمیونزم کی باتیں کہتے ہیں، منگل سوتر کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ریزرویشن کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہوم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، آپ BJP کے نشے میں اتنے اندھے نہ ہو جائے کہ ملک میں حالات خراب ہو جائیں۔ مسلمان بھی چپ کے رہنے والے نہیں ہیں، 22 کروڑ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں یہاں پر مذہبی تفرقہ پھیلانا، لیکن جب پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں تو عوام کیا کرے گی؟ اس لیے میری گزارش ہے خاص کر الیکشن کمیشن سے، جو کوئی بھی مذہبی تفرقہ پھیلاتا ہو، چاہے وہ رولنگ پارٹی کا ہو چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کا ہو، ان پر لگام لگایا جائے تاکہ دیش کی حالت صحیح رہے۔ باقی بھائی بزرگوں، جہاں تک ہمارے حنیفہ صاحب کی بات ہے، یہ ایک منجے ہوئے لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک وائس پریزیڈنٹ اسلامیہ سکول کے کی، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس رہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس رہے، اس کے بعد CC رہے، کونسلر رہے، اور آج یہ انشاءاللہ آپ کا MP بن کے یہاں سے جیت کے پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ جس کی بھی حکومت ہوگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ آپ لوگوں کے حقوق کے مطالبہ کریں گے، خاص کر جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ جیسے سجاد صاحب نے آج بولا یہاں پر کہ ہر پارٹی کا اپنے مینیفیسٹو ہے، BJP والوں نے تو ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو بالکل ٹھکرا دیا ہے، اور کانگریس کے بھائیوں نے صرف ایک ایجنڈا رکھا ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے
کہ وہ ہمارے 4 پر ایجنڈے کے ساتھ نہ بی جے پی ہے نہ ہمارے کانگریس کے بھائی ہیں. 4 پر ایجنڈے کے ساتھ اگر کوئی امیدوار ہے وہ حنیفہ جان ہے جو پورے لداخ کی نمائندگی کرے گا. میں لے کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ انشن بن بیٹھے، ہم سب دھرنے پر بیٹھے، کس بات کے لیے؟ 4 پوائنٹ ایجنڈے کے لیے. تو آج نہ بی جے پی کے پاس 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے نہ کانگریس کے پاس 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اگر 4 پوائنٹ ایجنڈے کی حمایت کرتا ہے تو حنیفہ جان کرتا ہے، ڈیموکریٹک الائنس کا کینڈیڈیٹ کرتا ہے. تمام میرے بھائیوں لے کے بھائیوں سے گزارش ہے، یک طرفہ ہو کے حنیفہ جان کی کتلی پہ مور لگاؤ، تاکہ اس کتلی سے لے کے چائے ابال کے لے کے دلی کی پارلیمنٹ میں سب کو پلا کے ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو یہ کامیاب کرے. بھائیوں اور بزرگوں، بولنا بہت کچھ تھا لیکن ابھی بولنے کا ٹائم نہیں ہے. میں صرف دراز کی غیور عوام سے گزارش کروں گا، آپ لوگوں کو آج مشغولیات ہیں، کام پر آپ لوگ مشغول ہیں، شاید آبادی کا بھی وقت ہے. حاجی صاحبان بھی یہاں پر آئے تھے، ان کی وجہ سے شاید لوگ کچھ کم آ گئے، لیکن 20 تاریخ کو ہر ایک فرندے جا کے کتلی کا بٹن دبا کے 90% ووٹ کو کاٹ کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنی قوم پر یہ ہمیں جو ہے مایوس نہیں کرے گی اور اتنا بھاری اکثریت سے ووٹ دے کے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرے گی، تاکہ یہ ایک نشان رہے، یہ ایک جناب والی ہماری جو امنگ ہے، ہماری جو امیدیں ہیں اس کو پور کرے اور حنیفہ جان کو بھاری اکثریت سے جتائے. اینڈ میں تمام کرگل سے آنے والے مہمان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے یہاں پر آیا. اور ایک بات میں دراز کے عوام سے یہ بھی بولنا چاہتا ہوں، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں گاؤں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس سال صرف 8 دن یہاں پر کمپیننگ کا تھا، اس لیے ان کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں. ہر گاؤں میں آپ لوگوں نے جانا ہے، حاجی حنیفہ بن کر لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے اور 20 تاریخ کو اپنا قیمتی ووٹ حاجی حنیفہ کو دے کے اپنے آپ کو جتانا ہے، کرگل قوم کو جتانا ہے، لداخ قوم کو جتانا ہے. السلام علیکم. ایک ہی چاہیے تھا تو ایک ہی پہ ہی کنسنسس کرنا پڑا، لیکن جو صبر اور تحمل باقی لیڈران نے دکھایا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور ساتھ میں ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کنسنسس ایک کینڈیڈیٹ لانے پہ ہم مجبور کیوں ہوئے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر میں لداخ، لیہ ڈسٹرکٹ اور کارگل ڈسٹرکٹ کتنے مشکلات سے گزر چکی ہے. بات میں یہاں پہ مائنورٹیز کی کر رہا ہوں، چاہے لداخ ریجن کے اندر میں مسلم ہو یا ہمارے بدھسٹ بھائی ہو، ان کے اوپر وہی مشکلات رہی ہیں. کیونکہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو تھے پچھلے پارلیمنٹ کے اندر میں، انہوں نے عوام کی بات کو پارلیمنٹ میں رکھنے کی کوشش نہیں کی. وہ بات کو آگے پیچھے پھراتے رہا. کبھی کہا کہ کرگل ایک بازار ہے، ایک گلی ہے، کبھی وہ مفتی صاحب محبوبہ مفتی جی اور عمر عبداللہ جی کے اوپر بولتے رہے، لیکن لیہ اور کارگل کے ایشوز کو لے کے پارلیمنٹ میں انہوں نے بولنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے عوام کو لیہ میں ایپیکس کے شکل میں اور کارگل میں کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے حساب سے سڑک پہ آنا پڑا، انشن کرنا پڑا. جیسے کہ ابھی آواز صاحب فرما رہے تھے کہ مائنورٹیز جس میں بدھسٹ بھائی بھی ہیں اور جو ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، سب کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اس الائنس کو سپورٹ کرنا صرف کرنے کی جو بات ہے صرف کرگل سے نکل کے نہیں آ رہا ہے، لیہ سے بھی نکل کے آ رہا ہے. جب ہم لیہ میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی جتنے بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن تھے، چاہے وہ مسلم ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہو یا LGA ہو، انہوں نے کہا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا ان کو لداخ کے لیے کام کرنا پڑے گا اور ہر کینڈیڈیٹ کو برابر کا حق ملے گا بہترین طریقے سے الیکشن کرنے کا اور کیمپین کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے حاجی حنیفہ صاحب کے لیے سپورٹ لیہ اور کرگل دونوں میں سے نکل کے آگے انشاءاللہ الرحمن. یہ الیکشن لیہ اور کرگل کا نہیں ہے، یہ الیکشن بدھسٹ اور مسلم کا نہیں ہے. یہ الیکشن ہے ہمارے وجود کا، مائنورٹیز کے وجود کا، ہمارے پہچان کا. اگر ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے، اپنے وجود
पहचान को बचाना है तो आप लोगों को 20 तारीख को हाजी हनीफा साहब के हक में वोट डाल के उनको कामयाब करना पड़ेगा। आप हाजी हनीफा जान साहब की शख्सियत को वोट नहीं करेंगे, आप अपने वजूद के लिए वोट करेंगे, आप अपने पहचान को बचाने के लिए वोट करेंगे, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपको अगर अपने पहचान को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, अपने ज़मीन जो यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ का लैंड ज़मीन को बचाना है, तो हाजी हनीफा साहब के केतली के निशान पर अपना वोट डालकर अपना हक अदा कीजिएगा। मेरी आखिरी अपील ये है कि जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं या नौजवान जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं या जो खवातीन अभी घर में बैठे हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूँ कि 20 तारीख को सारे वोटर्स को मोबिलाइज करके दो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके द्रास के अंदर में हर बूथ के ऊपर हर वोटर पहुंचना चाहिए और हर एक को अपना हक अदा पूरा करना चाहिए। ये मेरे आप लोगों से अपील रहेगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक एक बुजुर्ग का, एक एक नौजवान का, एक एक खवातीन का वोट अगर हाजी हनीफा साहब के हक में गया तो जीत इनकी यकीनी हो जाएगी। लेकिन एक चीज हुआ है डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मतंग सब चीज सोंग लेना करगिला ngata सपोर्ट यों दो ngati बीजेपी का बराह रास्त मुकाबला है, लिहाजा आप लोग बिल्कुल हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो है अपना वोट 20 तारीख को हाजी साहब को दे दें। हमने भी पूरी हिमायत हाजी साहब को अपनी तरफ से की है और आप तमाम लोगों से भी यही मैं तकाजा करूंगा द्रास के नाम से कि आप भी अपना कीमती वोट 20 तारीख को हाजी साहब की कितली पर बटन दबा के चाय देखने का मौका जरूर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको द्रास की सरजमीन में वेलकम करता हूँ। आप हमारे व्यूज लेने के लिए आप यहाँ पर लाए, तो आपका बहुत ही शुक्रिया। तो सबसे पहले लद्दाख का जो मुद्दा है, जो है हमारे 4 का एजेंडा है, वो तो हमारा हर कैंडिडेट होता है। तो जो है हम तो 2019 से यही चाहते थे कि जो है अगर हमें यूटी दिया है, दिया तो नहीं है, बेशक ये सौंपा गया यूटी है, तो अगर आपने दिया है तो हमें एक फुल यूटी हो जिसमें जो है पूरा जो है एक डेमोक्रेटिक हिसाब से चले, जिसमें आपने हम देख रहे हैं जो है आज जो है हमारा पूरा लद्दाख जो है एक डेमोक्रेट के हवाला हुआ है। तो हमारे यहाँ के लोगों का जो यहाँ के हैं वो लोग तो बिल्कुल जो है उनके ऊपर कोई रूल नहीं चलता, जो है यहाँ बाहर से जो कुछ डेमोक्रेट्स आके हमारे ऊपर लीड करते, तो इसके खिलाफ इससे हम 2019 से ही जो है खिलाफ थे। तो यहाँ के हालात को अब मैं बताऊँ तो आप अल्लाह का लाख शुक्र है। मैं चाहता था कि हम लोग पहले से ही चाहते थे कि जो हमारा ज्वाइंट कैंडिडेट चाहे ऐसे इंडिपेंडेंट आए चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ मगर जो है हम चाहते थे कि कारगिल से ही आए, तो बदकिस्मती से हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है ये मैंडेट हमें नहीं दिया, तो जिससे हम काफ़ी दुखी हुए। तो खैर हमारे यहाँ के जो है लीडरों ने हमारे जो है कारगिल यूनिट के INC और NC यूनिट ने जो है कदम दिया, एक ज्वाइंट कैंडिडेट जो है हाजी हनीफा के सूरत में लोगों के बीच में लिया। इनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ इन लीडरों का। और साथ साथ जो है यहाँ जो भी जितने भी हमारे इदारे हैं, इस्लामी इदारे हैं, उनके अलावा हमारे बुद्धिस्ट के जो है हमारे बहुत सारे ऐसे रहनुमा भी हैं जो हमारे साथ हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो है हमारा कैंडिडेट जो है इस ईवान में जाएगा। चूँकि पता है लद्दाख 4 पॉइंट एजेंडा पूरे खलूस बेन एक अरसे से करगिल या नुमाइंदगी मचाना करगिल या सिर्फ तमन्ना मांग नुमाइंदगी छा गुशिंदरे नांग नरी 4 साल स्ट्रगल बस पिन और ना हमारा खबरदार शे से गाना मैदान यूज पिन, लेकिन ना उनकी दी करगिल यूनिटी ना एडवांस ना नुकसान चलो। और उसके बाद जमीयत उल उलमा बरवक्त मुदाखलत बस सदर मोहतरम बरवक्त मुदाखलत बाना नास करी
nomination ko wapas le di قربانی تاس نا غری کو پاسنگ دے نمت اور دوسری چیز یہ ہے کہ دی الیکشن کو لے کے خفچن الیکشن چین چاز من آتا تھوں ایک طرف بی جے پی نا 4 سال متن چلے اور دین اسی کا کانگریس سمتا دو ایک تاں تقریبا ایک عرصہ کرگل مینڈیٹ تاں زون تاں سے جاکس فراڈ بس جاکس اور پھر کہ اپنا ریگزنگ جو راز نہ بیان تاں ستاں کہ جو ننگ پاؤں لئی دی سیٹ کو ینتا تو چمن زربس پر تاں چانا کانگریس اصلی چہرہ نتا اور کون اس نتی 4 پوائنٹ ایجنڈا کیا لینا صرف 6 شیڈول چاہیے ایجنڈا جاکس لہذا دی امپورٹنٹ ان کی حاجی یعنی ریال برلشن دی الیکشن بالکل چلو بڑے فصل پوری پوائنٹ آف ویو جاتے حقیقت نا نری پوائنٹ آف ویو جاتے حقیقت اور دوسرا دیو نا سمس میرے تاس میں یہاں پتہ ہے کہ نتی کے ڈی 3 لیڈر آلریڈی سپریم کورٹ یہاں تاں پٹیشنر ان میں یہاں پتہ ہے نتی کونسل الیکشن سنا دیاس پرا میگا نے نتی لیڈر انس دیاس زرخان کہ نتا ینا نتا اسٹیٹ تو میں جموں کشمیر لتا زرخان انتس دی پریس کانفرنس کو کور بکھانا دے علاوہ نتا پتہ ہے دیا سونا مخچوک صاحب یا تھوکستان صاحب یا لاگو صاحب سادس پرا زرخان کہ جو پسند نتا جموں کشمیر یا ٹھیک ہے زرخان کو اگر گورنمنٹ ناس جو سے رہی کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا یوک سنتا اسٹیٹ خبر گوشن لیجسلیچر خبر گوشن سیف گارڈ خبر گوشن اگر لداخ میں لوک سو سیف گارڈ آما تو لیجسلیچر آما تو اسٹیٹ آما تو نگتا گتی دیا یوت پی اسٹیٹ کو نگتا زوک ستون زربی ناس پرتا سے دین چم ہو رہا یوت میں گتی عموما لداخ عوام دہا میں آیا بی جے پی لس کو بی جے پی ابا چک لیکن ناس نتی لداخ عوام اور نہ حیران ہے کہ جو یم کمیونلز پر ایک میں ناس پاکستان لچھت زر مزیس ناس چین یا چھت زر مزیس ناس جموں کشمیر یا نتان روک سے واپس تو نتی سٹیٹ میں زر ایک چاہیے یمس پر ایک میں دارے نتس نتی جناب حاجی حنیفہ صاحب انشاءاللہ رگیا اپنا دی مسائل انما انشاءاللہ 20 میں رگیا اپنا دی مسائل انہیں کا اسپیران آتا مروشن اور دیو ایک نری ذاتی اپینین سمین جو متی جمعیت العلماء پالیسیاں ہیں کہ ین لداخ اسٹیٹ ہوت خبر روشن من نہ آتا نتی اسٹیٹ جموں کشمیر میں یا مغتی اسٹیٹ یا نتان شامل